الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. مخدوم گرامی وقار صاحب سجادہ، علماء ذوی الاحترام و حاضرین اجتماع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام، جس سورہ مبارکہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، محب گرامی عزیزم محمد صادق رضوی صاحب سے نماز بے حیائی سے روکتی ہے، اس موضوع پر ایمان افروز اور پرمغز خطاب آپ نے سماعت فرمایا. سبحان اللہ. اللہ رب العزت جل جلالہ مسلمانان عالم کو نماز کی پابندی کی توفیق نصیب فرمائے. آپ جانتے ہیں کہ میرا آج کا موضوع ہے اسلام اور خدمت خلق. قرآن مقدس اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر مطالعہ کیا جائے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت جل جلالہ نے اپنے بندوں کو اپنی مخلوق کی خدمت کے لیے بے پناہ ابھارا ہے. سورہ ماعون جس کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، یہ سورہ مبارکہ کس طریقے سے خلق خدا کی خدمت اور ان کی ضرورت میں کام آنے کے سلسلے میں ابھارتی ہے،
آپ اس کے ترجمے اور اس کی تشریح اور اس کی تفصیل سے انشاءاللہ العظیم محسوس کر سکیں گے۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ اللہ نے انسان کی فطرت میں خدمت کا جذبہ رکھا ہے۔ ہر انسان کی فطرت میں خدمت کا جذبہ ہے۔ آپ دیکھیں، ایک بچہ گھر میں پیدا ہوتا ہے، اس پیدا ہونے والے بچے کی خدمت میں ماں بھی لگی رہتی ہے، بہن بھی لگی رہتی ہے، باپ بھی لگا رہتا ہے، بھائی بھی لگا رہتا ہے، رشتہ دار بھی لگے رہتے ہیں۔ ایک کسی اور کا بچہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن بچہ اگر رو رہا ہو تو کوئی بھی انسان کیوں نہ ہو، بچے کو بلکتا نہیں دیکھ سکتا، بچے کو چپ کرانے کی کوشش کرتا ہے، بچے کی ضرورت کی تکمیل کی فکر کرتا ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے فطرت انسانی کے اندر خدمت خلق کے جذبے کو رکھ دیا ہے، اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسانی اخلاق کے اندر سب سے بڑا حسن اخلاق یہی ہے کہ انسان دوسرے کے کام آئے، مخلوق خدا کی خدمت کرے۔ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، اولیاء کرام کی زندگی کا جائزہ لیں، صحابہ کرام علیہم الرضوان کی زندگی کا جائزہ لیں، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی حیات طیبہ کا جائزہ لیں، تو آپ کو یہ چیز روزے روشن کی طرح عیاں نظر آئے گی کہ وہ خود بھوکے رہتے تھے لیکن اوروں کو کھلایا کرتے تھے۔ مخلوق خدا کی خدمت کے لیے وہ ہمیشہ سرگرم عمل رہے۔ آئیے میں سورہ مبارکہ کے حوالے سے آپ کو بتاؤں، اس کے معنی اور مطالب کے اعتبار سے آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ مخلوق خدا کی خدمت اللہ کے نزدیک کتنی اہم ہے، اور جو مخلوق خدا کی خدمت نہیں کرتا اللہ کے نزدیک اس کا مقام کیا ہے۔ ہم نے یہ تصور کر لیا کہ حج کے ذریعے مقام بلند ہوتا ہے، ہم نے یہ تصور کر لیا زکوٰۃ کے ذریعے مقام بلند ہوتا ہے، ہم نے یہ تصور کر لیا کہ روزے کی وجہ سے انسان کا مقام بلند ہوتا ہے، ہم نے یہ تصور کر لیا کہ نماز کی وجہ سے مقام بلند ہوتا ہے۔ ان عبادات کا ثواب اور ان عبادات کی وجہ سے ملنے والے مقامات اپنی جگہ پر مسلم ہیں، لیکن خلق خدا کی خدمت کی وجہ سے اللہ عز و جل جو مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اگر ایک شخص نمازی بھی ہے، ایک شخص روزے دار بھی ہے، ایک شخص حج کرنے والا بھی ہے، ایک شخص عمرہ کرنے والا بھی ہے، ایک شخص زکوٰۃ دینے والا بھی ہے، لیکن اگر اس کی زندگی کے اندر خلق خدا کی خدمت کا جذبہ نہیں ہے اور اس کے لیے وہ کوشاں نہیں ہے، تو قرآن اس کو کون سا چارج لگاتا ہے، ذرا اس سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج دنیا کے اندر مسلمانوں کی پوزیشن کیا ہو گئی، مسلمانوں کا حال کیا ہو گیا۔ آج وہ مسلمان جو کل تک دوسروں کے کام آتے تھے، آج وہی مسلمان زمین پر لوگوں کے لیے بوجھ بنتے جا رہے ہیں۔ کل تک مسلمان کی پوزیشن یہ تھی کہ وہ ہر کسی کے کام آنے والا فرد کہلاتا تھا، لیکن آج مسلمان کی پوزیشن یہ ہے کہ نفع بخش مسلمان نہیں رہ گیا، بلکہ آج کا مسلمان زمین کے لیے بھی بوجھ بن رہا ہے اور لوگوں کے لیے بھی بوجھ بنتا دکھائی دے رہا ہے۔ قرآن مقدس کی سورہ کا آغاز جس چیز سے ہو رہا ہے، جس آیے کریمہ سے ہو رہا ہے، اسے ذرا سمجھیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے دیکھا دین کو جھٹلانے والے کو؟ دین جھٹلانے والا۔ قرآن دین جھٹلانے والا بتا رہا ہے۔ اب دین کو جھٹلانا، دین کی تکذیب کرنا، یہ کتنا برا عمل ہے کہ ایک انسان قول سے تو اپنے آپ کو دیندار ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کا عمل یہ ہے کہ قرآن اس کو جو چارج لگا رہا ہے وہ دین کی تصدیق کرنے والے کا چارج نہیں، دین کی تکذیب کرنے والے کا چارج لگا رہا ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے دیکھا ان کو جو دین کو جھٹلا رہے ہیں؟ اے میرے پروردگار،
بھلا کلمہ پڑھنے والا دین کو کیسے جھٹلائے گا؟ نماز پڑھنے والا دین کو کیسے جھٹلائے گا؟ روزہ رکھنے والا دین کو کیسے جھٹلائے گا؟ حج کرنے والا دین کو کیسے جھٹلائے گا؟ قرآن پڑھنے والا دین کو کیسے جھٹلائے گا؟ زکات دینے والا دین کو کیسے جھٹلائے گا؟ تو اب دین جھٹلانے والا کون ہے؟ کس چیز کی بنیاد پر اللہ نے اس پر یہ چارج لگایا؟ تو اب سنیں، آگے قرآن فرماتا ہے فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ۔ کیا آپ نے دیکھا دین جھٹلانے والے کو کس عمل کی بنیاد پر اس پر یہ چارج لگایا جا رہا ہے؟ تو عمل یہ ہے کہ وہ شخص دین کو جھٹلانے والا ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یتیموں کو دھکا دینے والا، یتیموں کو ذلیل کرنے والا، یتیموں کو رسوا کرنے والا، قرآن کے نزدیک وہ دین جھٹلانے والا ہے۔ اور اگر آج کی سوسائٹی کا جائزہ لیا جائے، آج کے معاشرے کا جائزہ لیا جائے، تو دیکھتے ہیں ہم کہ انسان کی سچویشن یہ ہے کہ اگر بھتیجا ہے اور اس کے باپ کا انتقال ہو گیا اور وہ یتیم ہو گیا، تو کبھی ایسا ہوتا ہے بھائی کی دولت ضبط کر لی اور اپنے بھائی کے بچے کا خیال نہیں کیا۔ آج عالم یہ ہے کہ بہت سارے یتیم بچے کسی اور کے ڈسے ہوئے نظر نہیں آتے، اپنے چچا کے ڈسے نظر آتے ہیں، بڑے باپ کے ڈر سے نظر آتے ہیں، ماما کے ڈر سے نظر آتے ہیں، رشتہ دار کے ڈر سے نظر آتے ہیں۔ یتیم کو جھڑک دیا جاتا ہے، یتیم کو دھتکار دیا جاتا ہے، یتیم کو بھگا دیا جاتا ہے، یتیم کو ہمدردی کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا، یتیم کی خدمت نہیں کی جاتی، بلکہ بہت سارے ظالم ایسے ہیں جو یتیم کا مال کھا جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ یتیم کے مال کھانے والے کون ہیں؟ یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، یتیم کو جھڑکنے والا، یتیم کو دھکا دینے والا اگر نمازی ہے تو قرآن کہتا ہے یہ دین کو جھٹلانے والا ہے، اگر حاجی ہے اور یتیم کو دھکے دے رہا ہے تو قرآن کہتا ہے یہ دین کو جھٹلانے والا ہے۔ آپ ذرا سوچیں، آخر یتیم کے حوالے سے قرآن اس طریقے سے کیوں فرما رہا ہے؟ اس لیے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یتیم کسے کہتے ہیں پہلے اسے سمجھیں۔ ایک نابالغ بچہ جس کے باپ کا انتقال ہو جائے اسے یتیم کہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ 20 سال کا ہے اور باپ کا انتقال ہو گیا تو اسے یتیم کہا جائے تو دنیا میں سارے یتیم ہی نظر آئیں گے۔ نہیں، یتیم کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ بچہ نابالغ ہے اور اس کے باپ کا سایہ اٹھ گیا، اسے یتیم کہا جاتا ہے۔ باپ کے سائے کے اٹھ جانے کے بعد وہ بچہ اپنے آپ کو بے حال سمجھتا ہے، بے جگہ سمجھتا ہے، اور اس بے جگہ بچے کو اگر کوئی جھڑک کر نکال دیتا ہے، کوئی دھکے دیتا ہے تو وہ ہزار اپنے آپ کو دیندار کہتا ہو، قرآن کہتا ہے کہ وہ دین کو جھٹلانے والا ہے۔ اب مدینے کے تاجدار سے پوچھیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی یتیم کا خیال کرتا ہو، یتیم کی خدمت کرتا ہو، یتیم کے مزاج پرسش کرتا ہو، یتیم کو خوش رکھتا ہو، یتیم کو کھانا کھلاتا ہو، یتیم کا خیال رکھتا ہو، سرکار اس کا مرتبہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا نماز پڑھنے والے کو میں یہ مرتبہ عطا کروں گا، روزہ رکھنے والے کو یہ مرتبہ نصیب ہوگا، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں انا وکافل الیتیم کہاتین، سرکار نے فرمایا یتیم کی کفالت کرنے والا کیا ہوگا؟ سرکار فرماتے ہیں میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت میں دونوں اتنے قریب ہوں گے جیسے کہ یہ دو انگلیاں۔ اللہ اکبر۔ سرکار نے اپنی دو انگلیاں بتا کر فرمایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں
قیامت میں اس طریقے سے ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں. سبحان اللہ. اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا مجھے بتاؤ، آج جو لوگ یتیم کو دھکا دیتے ہیں، کبھی انہوں نے سوچا؟ ہم نے تو بہت سارے ایسے ظالموں کو دیکھا ہے جو چہرے پہ داڑھی بھی رکھتے ہیں، سر پر ٹوپی بھی رکھتے ہیں، لیکن اپنے بھائیوں کے یتیم بچوں کا حق تلف کرتے دکھائی دیتے ہیں. سن لو، اگر تم نے آج حق تلف کر لیا، تمہاری نماز قیامت میں کام نہیں آئے گی، تمہارے روزے کام نہیں آئیں گے، تمہارے حج کام نہیں آئیں گے، تمہاری زکات کام نہیں آئے گی. لیکن اگر سنو، تم نے نماز بھی پڑھی اور یتیم کی کفالت بھی کی، یتیم کا خیال بھی کیا، تو تمہیں کوئی اپنا ساتھ دے یا نہ دے، مدینے کے تاجدار قیامت میں اپنے قرب کی دولت سے مالا مال فرما لیں گے. اور سنو، رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ گھر سب سے اچھا جس کے اندر یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک ہو رہا. سبحان اللہ. اور ایک ارشاد سن کر تو پڑھ کر کے میری عقل دنگ رہ گئی. آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قسم اس پروردگار کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، قیامت کے دن یتیم کو خوش کرنے والا میری شفاعت کا حقدار بن جائے گا. سبحان اللہ. او کما قال. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، وہ گھر برا ہے جس گھر میں یتیم ہو اور اس کی عزت نہ کی جاتی ہو. اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اب یہاں سے بات شروع ہوتی ہے خدمت خلق، یتیم کی خدمت کرنا، یتیم کا خیال کرنا، یتیم کے لیے تگ و دو کرنا، یتیم کے لیے محنت و مشقت کرنا، یتیم کے لیے بھاگ دوڑ کرنا، یتیم کی ضروریات کی کفالت کا اہتمام کرنا، یتیم کو خوش کرنا. یہ کوئی معمولی عمل نہیں، اسلام میں اس عمل کا مقام بہت عرف و اعلیٰ ہے. ہم دیکھتے ہیں بہت سارے یتیموں کے نام پر چندہ کرنے والے اپنا بنگلہ تو بنا لیتے ہیں، یتیم خانے مکمل نہیں ہو پاتے. العیاذ باللہ. ایسے لوگ اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ کو بھر رہے ہیں جو یتیموں کا حق مار رہے ہیں اور یتیموں کا حق کھاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے قرآن مقدس میں پروردگار جل جلالہ نے آگے ارشاد فرمایا، کیا آپ نے دیکھا دین کو جھٹلانے والوں کو؟ اور اس کے لیے پہلا عمل بتایا، دین کو جھٹلانے والے کون؟ جو یتیموں کو دھکا دیتے ہیں. دوسرا عمل کیا بتایا؟ وَلَا يَحُدُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. اور وہ جو مسکین کو کھانا کھلانے کے لیے ابھارتے نہیں ہیں. بات کھلانے کی نہیں فرمائی گئی، جو مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے یہ نہیں فرمایا گیا. جو لوگوں کو مسکین کو کھانا کھلانے کے لیے ابھارتے نہیں، یعنی لوگوں سے یہ کہتے نہیں ذرا یہ بھوکا اسے کھانا کھلا دو. اگر کوئی شخص کسی علاقے میں مسکین رہتے ہو اور وہ خود نہیں کھلا سکتا اور وہ شخص لوگوں سے بھی نہیں کہتا کہ ان مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، تو قرآن کہتا ہے یہ وہ شخص ہے جو دین کو جھٹلانے والا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مسکین کو کھانا کھلانا، مسکین کے پیٹ کو بھرنا، مسکین کا کھانے کا اہتمام کرنا، یہ بہت اجر و ثواب ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں. لیکن انسان کا تصور یہ ہے کہ میں مسکین کو کھانا کیوں کھلاؤں؟ اللہ اللہ، کبھی کبھی انسان یہ سوچتا ہے یہ خود محنت کر کے کما لے، اس کے حصے میں روزی نہیں ہے، کماؤں میں اور اسے کھلاؤں. العیاذ باللہ. یاد رکھو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ نے اگر محنت سے کوئی دولت جمع کر لی ہے تو ساری دولت پر آپ
وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے مالوں کے اندر ان کا بھی حق ہے جو بے روزگار ہے، محروم معیشت ہے، حق ہے۔ اور اسی لیے قیامت کے دن فقیر اور مسکین امیروں کا دامن پکڑ کے رب کی بارگاہ میں کہیں گے مولا یہ مالدار دنیا میں ہمارا حق مارا تھا، آج ہمیں اس سے ہمارا حق چاہیے۔ کھانا کھلانا کتنی بڑی نیکی ہے، کتنی بڑی نیکی ہے۔ سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں اگر مجھے ساری دنیا کی دولت دے دی جائے تو میں اسے غریبوں اور مسکینوں کو کھانا کھلانے میں خرچ کروں۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی مسلمان ہوئے سرکار سے عرض کیا حضور مجھے کوئی عمل بتائیں، تو سرکار نے 2 عمل بتائے، افشوا السلام اطعموا الطعام۔ سرکار نے فرمایا سلام کو پھیلاؤ اور کھانا کھلاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ عمل حضور نے بتایا۔ اور آگے سنو، سیدنا غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے اعمال کے دفتر کو کھنگال کر کے دیکھا کہ کون سا عمل ایسا ہے جو میرے مولا کو سب سے زیادہ پسند ہو۔ سبحان اللہ۔ تو فرماتے ہیں خدا کی قسم میں نے دیکھا کھانا کھلانے کا عمل میرے مولا کو سب سے زیادہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انبیاء کرام، اولیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین کرام ہمیشہ کھانا کھلا کر کے کھایا کرتے، ہر ایک کے یہاں دسترخوان لگا رہتا۔ اور سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم تو کبھی تنہا کھانا کھاتے ہی نہیں تھے بلکہ لوگوں کو ہمیشہ لے کر کے ساتھ میں ہی کھانا تناول فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ کھانا کھلانا کتنی بڑی نیکی ہے۔ اور اس زمانے کی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاک کی خواتین بھی اتنی باعظمت تھیں کہ وہ کھانا کھلانے پر فخر محسوس کرتی تھی، اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ بچوں کو تھپکیاں دے کر سلا دیتی تھی لیکن سرکار کے مہمان کو پیٹ بھر کر کے کھانا کھلا دیا کرتی تھی۔ یہ ان کا حال رہتا تھا۔ اولیاء کرام کے اوصاف کو اگر آپ دیکھو گے نا تو وہاں صرف آپ کو عبادت نظر نہیں آئے گی۔ میرا چیلنج ہے اولیاء کرام کی حیات میں سب سے زیادہ جو چیز آپ دیکھو گے وہ مخلوق خدا کی خدمت سے۔ سبحان اللہ۔ وہ زمین پر رہتے ہیں تب بھی ان کا لنگر چلتا رہتا ہے، اور زمین کے اندر چلے جاتے ہیں تب بھی ان کا لنگر چلتا رہتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، امیر سنی دعوت اسلامی۔ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ اسی لیے کہا گیا کہ اگر مسلمان کو یہ فن آ جاتا کھلانے کا فن مسکینوں کو اور غریبوں کو آ جاتا تو پوری دنیا میں بھوک نام کی کوئی چیز نہ ہوتی۔ سبحان اللہ۔ کوئی چیز نہ ہوتی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اولیاء کرام علیہم الرضوان نے اپنی عبادات کے ذریعے لوگوں کو مسلمان کیا؟ کسی حد تک عبادات کا دخل ہوگا۔ آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک اسلامی آواز، توحید نیٹ ورک ان کے پاس انٹرنیشنل اسلامک اور یوٹیوب چینل۔ سبحان اللہ۔ وہ اپنی راتوں کی نیند ان کے لیے قربان کر دیا کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے سرکار حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان سبحان اللہ۔ حج کے لیے تشریف لے جانے والے تھے۔ صبح کی ٹرین تھی بمبئی کے لیے، اور اس زمانے میں بحری جہاز کا سفر ہوتا تھا، 3-3 4-4 مہینے لگ جاتے تھے۔
لوگوں میں مشہور ہو چکا تھا کہ حضرت حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں اور کل صبح تشریف لے جا رہے ہیں، تو قرب و جوار کے لوگ تعویذ کے لیے حضرت کے یہاں بھیڑ اکٹھی ہو گئی کہ 3 مہینے کے بعد حضرت تشریف لائیں گے، چلو جتنے بھی تعویذات کی ضرورت ہو لے لو۔ تو 12 بجے تک لوگوں نے تعویذات لیے، اور جب 12 بج چکے تو حضور مفتی اعظمین علیہ الرحمہ نے دیکھا کہ اب لوگ تقریباً تعویذ لے چکے ہیں، تو اپنے حجرے میں تشریف لے گئے۔ خادم نے دیکھا حضرت اندر تشریف لے گئے، خادم نے دروازہ بند کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد ایک صاحب آئے اور خادم سے کہنے لگے کچھ بھی کرو مجھے تعویذ دلا دو، حضور صبح چلے جائیں گے تو پھر اس کے بعد تعویذ مجھے ملے گا نہیں، میرے گھر پہ بچے بیمار ہیں، بیوی بیمار ہے۔ اس نے کہنے لگا، وہ ان کو سمجھانے لگے کہ حضرت کو لمبے سفر پر جانا ہے، تھوڑا سا تو آرام کرنے دو۔ یہ باہر تو میں چل رہی تھی، خادم کی اور پریشان حال کی تو میں چل رہی تھی۔ یہ دونوں کی تکرار کی آواز حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کو اندر آ جاتی ہے۔ حضرت اٹھتے ہیں، دروازہ کھولتے ہیں، دونوں کو دیکھتے ہیں۔ خادم کو تو جانتے تھے، اس سے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہا حضور تعویذ کے لیے حاضر آیا تھا، معاف کیجیے گا حضور میں آپ کی نیند میں نے خلل پہنچایا، حضرت میں کیا کروں، آپ صبح تشریف لے جانے والے ہیں اور 3 مہینے کے بعد تشریف لائیں گے، تو حضرت مجھے بہت اشد ضرورت تھی تعویذ کے لیے میں حاضر ہوا، لیکن خادم نے کہا کہ آپ ابھی آرام کے لیے تشریف لے گئے ہیں اور ابھی حضرت تشریف نہیں لائیں گے، تو حضرت مجھے تعویذات کی ضرورت تھی۔ اب حضرت نے خادم سے کیا فرمایا سنیے۔ حضور مفتی اعظم علیہ الرحمہ نے خادم سے فرمایا تو نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں، تو نے مجھے بلایا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ یہ ضرورت مند میرے دروازے پر آیا اور خدا کے بھیجے سے آیا ہے۔ اگر کل بروز قیامت یہ رب کی بارگاہ میں شکایت کر دے گا کہ میں اپنی پریشانی لے کر تیرے بندے کے پاس گیا تھا، اس نے میری فریاد نہیں سنی، تو قیامت میں رب کو کیا جواب دوں گا؟ اور پھر حضور مفتی اعظم علیہ الرحمہ بیٹھ گئے تعویذ بنانے کے لیے۔ اس شخص نے موقع کا فائدہ اٹھا کر بہت تعویذات بنوائے اسے، اور پھر حضور مفتی اعظم علیہ الرحمہ اپنے کمرے میں تشریف لے گئے۔ آج ہے کسی کی ہمت یاد رکھو، آدمی خدمت سے مخلوق خدا کی خدمت سے مخدوم بنتا ہے۔ سبحان اللہ، پہلے خادم بنو پھر مخدوم۔ سبحان اللہ، بغیر خدمت کے کوئی مخدوم نہیں بنتا، بغیر خدمت کے کوئی مخدوم نہیں بنتا۔ اور میں نے جب یہ حدیث مبارکہ پڑھی تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان کے بعد، غور سے سنیے، ایمان کے بعد جو عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہ ہے کہ تمہاری وجہ سے کسی مسلمان کا دل خوش ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، خوش ہو جائے۔ آپ مجھے بتاؤ، ایک بھوکے پیاسے کو، ایک تنگ دست کو، ایک بھوکے پیاسے کو اگر آپ نے روٹی دے دی، اگر آپ نے اس کے گھر پہ کھانے کا انتظام کر دیا، آپ نے اس کی روزی روٹی کا اہتمام کر دیا، آپ نے اس کی ضرورت کا اہتمام کر دیا، آپ نے اپنے ساتھ بٹھا کر کے اسے کھلا دیا، وہ شکم شیر ہو کر کے کھا کر جب اٹھے گا اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہوگی، یہ اس کا چہرہ مسکرائے گا، ادھر اللہ کی رحمت کو تم پر پیار آ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مخلوق خدا کی خدمت یہ اتنا عظیم وصف ہے، یہ وصف جسے نصیب ہو جائے یہ دنیا کے انسانوں میں مقبول ہی نہیں، بارگاہ سمدیت میں بھی مقبول ہو جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کا مرتبہ بہت بلند ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
اللہ کے بندوں کا خیال کرو، اللہ کے بندوں کی بھوک کا خیال کرو۔ اور آپ جانتے ہیں اللہ والوں کی شان بڑی نرالی ہوا کرتی ہے، اللہ والوں کا حال بڑا نرالا ہوا کرتا ہے۔ وہ مخلوق خدا کی خدمت اس طریقے سے کرتے ہیں، چھپ کے بھی کرتے ہیں، دکھا کر کے بھی کرتے ہیں، عوام کی ترغیب کے لیے بھی کرتے ہیں اور چھپ کر کے بھی کرتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو خدمات کے حوالے سے ایک دو واقعات بتاؤں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا یہ واقعہ ہے، غور سے سننا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خاتون تھی، وہ نابینا تھی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ اس کے گھر جاتے تھے، اس کے گھر کے کام کاج کو کرتے تھے، اس کے گھر کی گندگی کو صاف کرتے تھے اور اس کا خیال فرماتے تھے۔ اور کچھ دن گزرے تھے کہ اللہ اکبر، فاروق اعظم جب پہنچ رہے ہیں تو فاروق اعظم سے پہلے کوئی ان کے گھر کو صاف کر کے چلا جاتا ہے، اس کا کام نابینا کا کر کے چلا جاتا ہے۔ فاروق اعظم کو حیرت ہوئی، کون ہے جو اب مجھ سے پہلے آ کر کے یہ کام انجام دیتا ہے؟ اس نابینا عورت کا خیال کون رکھتا ہے؟ مجھ سے پہلے آ کر کے اس نابینا عورت کی خدمت کون کرتا ہے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ توہ میں لگ گئے کہ ذرا دیکھوں تو صحیح۔ پہلے دن پتہ نہ چل سکا، دوسرے دن پتہ نہ چل سکا، تیسرے دن پتہ نہ چل سکا۔ جب وہ پہنچتے پہلے سے کام ہو جاتا۔ ایک دن پہلے سے جا کر کے ڈیرا جما کر کے بیٹھ گئے کہ ذرا دیکھوں مجھ سے پہلے کون آتا ہے اور نابینا عورت کی خدمت کر کے جاتا ہے، اس کے گھر کی صفائی کر کے جاتا ہے۔ کچھ دیر گزری تھی کہ صدیق اکبر خلیفۃ المسلمین بن چکے تھے، اس کے بعد بھی صدیق اکبر کو اس گھر میں جاتے فاروق اعظم نے دیکھا اور اس کے بعد صفائی کر کے جب صدیق اکبر باہر نکلے تو فاروق اعظم صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں، ابو بکر مجھے یقین تھا کہ اس نابینا کا کام اگر کوئی کر سکتا ہے مجھ سے پہلے تو ابو بکر کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ ابو بکر نیکی میں سب سے آگے جانے والوں میں ہے، کسی نیکی کے اندر دوسرے سے پیچھے رہنے والوں میں نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، 40 دن کے چلے کے لیے نکل گئے، ماں تڑپ رہی ہے، 4 مہینے کی جماعت کے لیے نکل رہے، بیوی پریشان ہے۔ کہاں سے یہ سیکھا آپ نے؟ یہ فلسفہ کس نے سکھایا؟ ہاں اگر گھر میں واقعی ضرورت نہیں ہے اور آپ دین کے کام کے لیے سنی صحیح العقیدہ جماعت کے ساتھ جاتے ہیں تو بات الگ ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن آئیے میں آپ کو خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا واقعہ بتاؤں، سبحان اللہ، تاکہ آپ سمجھ سکیں۔ خواجہ ابو الحسن خرقانی اپنے زمانے کے ولی کامل، ان کے ایک بھائی تھے اور خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ تھی، والدہ ضعیفہ تھی۔ ہوتا یہ تھا کہ ایک دن ماں کی خدمت ایک بھائی کرتے اور ایک دن ماں کی خدمت ایک بھائی کرتے۔ جس دن ماں کی خدمت کرتے اس دن دوسرا بھائی پوری رات عبادت میں گزار دیتا۔ جس بھائی کی باری ماں کی خدمت کی ہوتی وہ ماں کی خدمت کرتا اور دوسرا بھائی پوری رات عبادت میں گزار دیتا۔ خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بھائی نے خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ سے عرض کیا کہ حضور میرے بھائی، میں چاہتا ہوں کہ میرے حصے کا ایک دن کا کام ماں کی خدمت کا وہ آپ ایکسٹرا کر لیں اور مجھے عبادت کے لیے ایک دن دے دیں۔ خواجہ ابو الحسن خرقانی علیہ الرحمہ نے فرمایا مجھے منظور ہے، سبحان اللہ، میں تیرے حصے کی ماں کی خدمت میں کر لوں گا، تو عبادت کر لینا۔ غور سے سنیے گا، رات کو عبادت کے لیے ان کے بھائی مسجد میں گئے۔ پہلی رات تو عبادت ہو گئی، دوسری رات جب عبادت کرنے لگے تو غیب سے آواز آتی ہے، ابو الحسن خرقانی کی میں نے مغفرت کر دی اور اس کے صدقے میں اے عبادت کرنے والے تیری بھی مغفرت میں نے کر دی۔ اللہ اکبر۔ توجہ چاہوں گا تو خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بھائی مغفرت کا مژدہ سن کر
خوش تو ہو جاتے ہیں لیکن ٹینشن میں آ جاتے ہیں اللہ کہ میں نے عبادت کی، پوری رات سجدے میں نے کیے اور میری مغفرت ہو رہی ہے، تو میرے بھائی کی ماں کی خدمت کی وجہ سے کہاں رب کی عبادت اور کہاں ماں کی خدمت، یہ تشویش ہوئی۔ ان کے نزدیک رات پر عبادت کرنا یہ ماں کی خدمت سے افضل تھا۔ سبحان اللہ۔ اس قلق کو میرے مولا نے غیبی آواز سے دور کیا۔ غور سے سنیے، غیب سے آواز آتی ہے، اے شخص تو یہ سمجھتا ہوگا کہ میری عبادت اور تیرے بھائی کی ماں کی خدمت دونوں میں سے میری عبادت افضل، تو اب کان کھول کر سن، میں تیری عبادت کا محتاج نہیں تھا۔ غور سے سنیے، اللہ اللہ میں تیری عبادت کا محتاج نہیں تھا، میں تو بے نیاز ہوں، تو کر کے نہ کر، لیکن تیری ماں تو تیری خدمت کی محتاج تھی نا، تیری ماں تو تیری خدمت کی محتاج تھی نا، اسے چھوڑ کر تو میرے پاس آیا۔ یہ راز کھل گیا، یہاں یہ بات واضح ہو گئی، نفل کام اگر آپ اپنی مرضی سے کر رہے ہو اور آپ کی ماں آپ کی خدمت کی محتاج ہے، نفل کام کو، نفل روزے کو، نفل سجدے کو چھوڑو، ماں کی خدمت کرو، اللہ تمہیں دونوں جہاں کی برکتیں عطا فرما دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ مخلوق خدا کی خدمت بہت افضل و اعلی عمل ہے، بہت عرف و اعلی عمل ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار ان کے پاس اپنے صحابہ کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ اور میری امت کے لیے ان سے مغفرت کی دعا کراؤ۔ سبحان اللہ۔ صحابی کو تابعی کے پاس بھیج رہے ہیں، یا ویسے کرنی آپ کے نام اعمال میں کون سا عمل ہے؟ تو جواب ملے گا، ایک تھی میری پسند، توجہ چاہوں گا جملے پر، ایک تھی میری پسند اور ایک تھی حضور کی پسند۔ میری پسند تھی حضور کی زیارت کرنا اور حضور کی پسند تھی میری ماں کی خدمت کرنا۔ میں نے اپنی پسند کو حضور کی پسند پر قربان کر دیا تو میرے مصطفیٰ نے مجھے یہ مقام عطا فرما دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ نہیں جانتے کہ مخلوق خدا کی خدمت کتنا بڑا عمل ہے، کتنی بڑی نیکی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس سلسلے میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعات بھرے پڑے ہوئے ہیں جو خدمت خلق سے متعلق ہیں۔ وقت اتنا نہیں کہ میں اس کی طرف توجہ کو آپ کی لے چلوں، دو تین واقعات عرض کرتا ہوا چلوں اور اس کے بعد نتیجے کی طرف بھی آ جاؤں تاکہ آپ اچھی طریقے سے اسے محسوس کر سکیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ، مخلوق خدا کی خدمت میں ان کا جواب نہیں، اور کیوں نہ ہو، آل رسول تھے، رسول اعظم کی اولاد میں سے تھے، اور جانتے ہیں آپ اہل بیت کا شیوا ہی یہ رہا، لٹانا ان کا شیوا ہے، لٹانا ان کا شیوا ہے۔ وقت آتا ہے تو مال لٹاتے ہیں، وقت آتا ہے تو اولاد لٹاتے ہیں، وقت آتا ہے تو جان لٹاتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی آل لٹنے والی نہیں ہوتی، لٹانے والی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ لٹانے والوں میں سے تھے، وہ خدمت گزاروں میں سے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وصال ہوتا ہے تو وصال کے بعد آپ کی پیٹھ پر گونی کے نشان ہوتے ہیں۔ جب غسل دینے والے نے غسل دیا تو
پیٹھ پر گونی کے نشان جب دیکھے تو سب کو حیرت ہوئی کہ امام زین العابدین کی پشت پر یہ گونی کے نشان کس وجہ سے ہیں. اللہ اللہ، کبھی ہم نے ان کو تو گونی اٹھاتے دیکھا نہیں، پھر یہ گونی کے نشان ان کی پیٹھ پر کیسے؟ آپ جانتے ہیں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے 15-20 روز کے بعد کچھ لوگ اہل بیت کے یہاں آئے اور آ کر کہنے لگے ہمیں نہیں معلوم، کوئی رات کو بھوکے لوگ، پریشان لوگ، غریب لوگ آئے اہل بیت کے یہاں اور آ کر کے کہتے ہیں کوئی آتا تھا، ہم بھوکے ہوتے تھے، رات کے اندھیرے کے اندر ہمارے گھر کے دروازے پر کبھی آٹے کی گونی رکھ کے چلا جاتا، کبھی چاول کی گونی رکھ کے چلا جاتا، لیکن آج 20 روز ہو گئے ہم فاقے کے اندر ہیں، ہمیں نہیں معلوم تھا کون آتا تھا رکھ کے چلا جاتا تھا، لیکن اب ہم بھوکے ہیں، وہ رکھنے والا نہیں آتا. گھر والوں کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ گونی کے نشان امام زین العابدین کی پیٹھ پر جو تھے وہ اس لیے تھے کہ جب رات کو مخلوق سو جاتی تھی تو غریبوں کی مدد کے لیے امام زین العابدین اپنے کاندھے پر گونیاں اٹھا کر غریبوں کے دروازے پر جا کر کے چھوڑ کر کے آیا کرتے تھے. سبحان اللہ، سبحان یہ ہے اللہ. مخلوق خدا کی خدمت، یہ ہے مخلوق خدا کی خدمت. کل تک مسلمانوں کی آئیڈینٹی، مسلمانوں کی شناخت، مسلمانوں کی پہچان دوسروں کے دکھ میں شریک ہونا اور پریشان حالوں کی مدد کرنا تھا. آج یہ آئیڈینٹی بدل گئی، یہ سوچ بدل گئی، یہ فکر بدل گئی. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو آج کے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ خدمت خلق کو اپنا شیوا بنائیں، خدمت خلق کو اپنا وتیرہ بنائیں، خدمت خلق کو اپنی زندگی کا عمل بنائیں. اب آئیے آگے سنتے چلیں. قرآن مقدس میں رب نے فرمایا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، جو مسکینوں کو کھانا کھلانے کے سلسلے میں نہیں ابھارتے. اب دیکھیے یہاں تک تو بات آئی کس چیز کی؟ ایسے عمل کی بات آئی جو ایسی چیز تھی جو یتیم کو دھکا دینے کی بات تھی، مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے نہ ابھارنے کی بات تھی. اب یہاں پر کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ نماز افضل و اعلیٰ ہے، تو یقیناً نماز افضل و اعلیٰ ہے، لیکن نماز پڑھنے والے بہت سارے نمازی آپ کو ایسے ملیں گے جن کو دیکھنے کے بعد انسان سوچتا ہے یہ بہت اچھے انسان ہیں، 5 وقتہ نمازی ہیں، سجدہ زیادہ کرتے ہیں، نماز اوابین پڑھتے ہیں، اشراق بھی پڑھتے ہیں، چاشت بھی پڑھتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن نے ان کے حوالے سے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ویل ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کو بھلا دیتے ہیں. بلانے سے کیا میرا مراد؟ وقت گزرنے کے بعد، جیسے بالکل مغرب کا وقت ختم ہونے کے قریب ہے تب مغرب کی نماز پڑھنا، عصر کا وقت ختم ہونے کے قریب ہے اس وقت نماز ادا کرنا. بے نمازی کی بات نہیں ہے، مسلمین کہا گیا نماز پڑھنے والے. ویل ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کو بھلا چکے ہیں. اور پھر الذین ھم یراؤون، اور یہ نماز جو پڑھتے ہیں وہ دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں. اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں بہت سارے عیب نماز کی وجہ سے چھپ جاتے ہیں. آدمی نرم پڑ جاتا ہے، تو میں ان کو دیکھتا ہوں فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، یہ ایسے نہیں ہو سکتے، لیکن قرآن پردہ اٹھا رہا ہے. قرآن پردہ اٹھا رہا ہے. ان کو خالی نماز سے مت پہچانو، یہ عمل بھی دیکھو، یہ چیز بھی دیکھو ان کے اندر کہ یتیم کو پالتے ہیں کہ دھکا دیتے ہیں. یہ عمل بھی تم دیکھو کہ مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے ابھارتے ہیں یا روکتے ہیں. بہت سارے ظالم تو ایسے، یار کیا تم ادھر پیسے، جیسے دارالعلوم اپنے چلتے ہیں وہاں ماشاءاللہ یتیم بچے بھی ہوتے ہیں، بھوکے بھی ہوتے ہیں، گھر بار چھوڑ کر کے آئے ہوتے ہیں بچے پڑھنے کے لیے. کیا تم وہاں پیسے دیتے ہو، کیا فائدہ؟ ایسے بھی ظالم ہوتے ہیں، روکتے ہیں.
اور بہت سارے یہ سوچتے ہیں کہ یار ہم اگر ان کو کھلائیں گے تو ہمارا پیسہ کم ہو جائے گا، ہماری دولت کم ہو جائے گی۔ اب سن لو، 3 چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں۔ کتنی چیزیں؟ آپ سب بولیں، کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں۔ اسے غور سے سنیے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں۔ نمبر 1، ایسی لالچ جس کی پیروی کی جائے۔ دل میں کوئی لالچ پیدا ہو گئی، اتنا ہے اور آ جائے، چاہے حرام آ جائے، چاہے یتیم کا کھا کے آ جائے، چاہے ناجائز طریقے سے آ جائے، چاہے زمین ہتھیا کے آ جائے، ایسی لالچ جس کی آدمی پیروی کرے، اگر اس نے اس لالچ کی پیروی کر لی وہ ہلاک ہو گیا۔ اور کسی اور نے ہلاک کے بارے میں نہیں فرمایا، حضور نے فرمایا۔ ایسی لالچ جس کی پیروی انسان کرے، وہ مہلکات میں سے ہے۔ دوسری چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، ایسی خواہش جس کی انسان پیروی کرے۔ آدمی خواہش کے آگے ڈھیر ہو جاتا ہے۔ بہت ساری بچیاں بعد میں ہلاک ہوتی ہیں، کہتے ہیں لڑکا تو بہت اچھا ہے، ہم کو معلوم ہے جان چھڑکنے کی بات کرتا ہے، اور 6 مہینے کے بعد پتہ چلتا ہے جان چھڑکنا کیا، جان لینے کے لیے وہ تیار ہے۔ وہ خواہش کے پیچھے چلی، برباد ہو گئی۔ ماں منع کرتی تھی، باپ منع کرتا تھا، نہیں مانے، پھر زندگی بھر روتے رہتی ہیں، زندگی بھر روتی رہتی ہیں، الا ماشاء اللہ۔ تو جب بھی خواہش تمہارے اندر پیدا ہو تو ہر خواہش کی پیروی مت کرو، اگر پیروی کیے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ حضور نے فرمایا ہے، جائز ہو، شریعت کے اندر کی ہو، بات الگ ہے۔ شریعت سے ہٹ کر کوئی خواہش پیدا ہو، اس خواہش کی جس نے بھی پیروی کی وہ ہلاک۔ اب تیسری بات اگر میں کروں تو میں یہ سمجھوں گا کہ جتنی بھی تنظیمیں ہیں اور جتنی بھی کمیٹیاں ہیں، ان ساری کمیٹی کے ذمہ دار، تنظیم کے لوگ یہ اچھی طریقے سے اسے سن لیں اور دماغ میں بٹھا لیں۔ تیسری ہلاک کرنے والی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ سن رہے ہیں آدمی توحید کا نیٹ ورک اپنی رائے اسلامی کے بارے میں آواز، توحید نیٹ ورک، یعنی میرا جو مشورہ ہے اس سے بہتر کسی کا ہو ہی نہیں سکتا۔ سرکار نے فرمایا یہ ہلاک کرنے والی چیز ہے۔ تنظیمیں جتنی ٹوٹتی ہیں اسی وجہ سے ٹوٹتی ہیں، میں نے مشورہ دیا نہیں مانا، میرے سے اچھا مشورہ اس کا، ٹوٹی تنظیم اور وہ آدمی ہلاک ہو گیا۔ وہ ہلاک ہو گیا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن کہتا ہے ویل ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کو بھلا چکے ہیں، اور وہ ہیں جو ریاکاری کرتے، نماز دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں کہ لوگ ہم کو نمازی کہیں، پرہیزگار کہیں، یہ ہم کو دیکھ لیں تو ہم کو سمجھیں کہ ہم نمازی ہیں، یا نماز کی آڑ میں سارے کام کر گزریں۔ تو اب یہاں تو عمل کی بات آ گئی۔ اب یہ سورت کا جو مطمع نظر ہے اور مرکزی نقطہ ہے خدمت خلق سے متعلق، اسے سن لو، اور خاص طور پر یہ نقطہ میری ماں اور بہنوں کے لیے اور عام انسانوں کے لیے۔ اس سورت کا نام ہے ماعون۔ کیا نام ہے اس سورت کا؟ ماعون۔ ماعون کے معنی کیا ہوتا ہے؟ برتنے کی چیز۔ ماعون کے معنی کیا ہوتا ہے؟ بولیے۔ برتنے کی چیز۔ جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، آپ کے گھر میں برتن ہیں تو یہ برتن برتنے کی چیز ہے نا، آپ روزمرہ کے آپ کے کام میں آتا ہے۔ نمک ہے، پانی ہے، مٹکا ہے، چادر ہے، تکیا ہے، یہ روز برتنے کی چیز ہے۔ اس کے بغیر آپ کا گھر جو ادھورا ہوتا ہے، یہ برتنے کی چیز۔ غور سے سنیے گا، قرآن کہتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ وَالَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ اب شروع سے چلیں۔ کیا آپ نے دیکھا دین جھٹلانے والے کو جو یتیم کو دھکا دیتے ہیں،
مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے نہیں ابھارتے. ویل ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز بھلا دیتے ہیں اور دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں اور برتنے کی چیز کے لیے منع کرتے ہیں. برتنے کی چیز کے لیے منع کرتے. ایسا منع کرنے والا شخص دین کو جھٹلانے والا ہے. شاید بات سمجھ میں نہیں آئی, اب تھوڑا سا ایکسپلین کروں. مثال کے طور پر آپ کے پڑوس میں کوئی رہتا ہے, اس نے آ کر کے آپ سے کہا ذرا 2 پلیٹ دے دیجیے گا نا, میرے گھر پہ مہمان آیا ہے. آپ نے کہا اب یہ پلیٹ یہ لے کے جائے گی, پتہ نہیں واپس کرے گی بھی نہیں. وہ پلیٹ نہیں, ابھی میری پلیٹ گندی ہے. قرآن کہتا ہے یہ دین کو جھٹلانے والا ہے. قرآن کہتا ہے دین کو جھٹلانے والا ہے. اگر کوئی عورت آئی تھوڑا سا نمک دے دو نا آپا, میں کل نمک منگاؤں گی تو آپ کو دے دوں گی. آپ نے منع کر دیا, دین کو جھٹلا دیا. کوئی مہمان اس کے گھر آ گیا, اس نے کہا کہ آپ 2 تکیے دے دو, میں کل واپس کر دوں گی آپ کو. آپ نے کہا پتہ نہیں لے کے جائے گی, پھاڑ پھوڑ کے دے گی, تو منع کر دیا. دین کو جھٹلانے کی بات آ گئی. یہ قرآن کہہ رہا ہے, اس کا مرکزی نقطہ معقول ہے. بہت بڑی بات کا انکار نہیں. برتنے والی چیز, ہلکی معمولی چیز, کسی کی ضرورت پڑنے پر اس کو نہ دینا, یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ قرآن کی روشنی میں یہ دین کو جھٹلا دینا, جھٹلا دینا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں واللہ العظیم, اگر کوئی پڑوسن آپ سے کہے 2 پلیٹ, ارے آپا آپ 2 پلیٹ کیا مانگتی ہو, آپ کے گھر مہمان آئے نا, میرا پورا ڈنر سیٹ موجود ہے, لے کر کے جاؤ, کھلاؤ اچھی طریقے سے. سبحان اللہ. اب آپ نے وہ ڈنر سیٹ اس کو دے دیا. اب اس سے پوچھئے کہ جب آپ کے بارے میں کوئی اس سے پوچھے گا تمہاری پڑوسن کیسی ہے, اللہ ایسی پڑوسن سب کو عطا کرے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سرکار کی غلامی. کسی کو پہچاننا ہو تو سجدے سے مت پہچانو, پڑوسی سے پوچھو کہ تمہارا پڑوسی کیسا ہے, اللہ, وہ بتائے گا. واہ 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 واہ, کیا بات. وہ بتائے گا کہ تم کیا ہو. صبح اٹھ کے پڑوسی کے دروازے پر اپنے گھر کا کچرا رکھ دو اور کہو دیندار ہو تم. اللہ یا اللہ. یہ کیسی دینداری ہے؟ جب ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا تو آج نام کے مسلمان رہ گئے, کام کے نہیں رہ گئے. اور جب یہ چیز تھی تو دین ہمارے سینے میں اترا ہوا تھا, اور اب آج اگر مسلمانوں کی زندگی دیکھی جائے تو الا ماشاءاللہ زیادہ تر دین جھٹلانے والے ہی دکھیں گے. پھر کامیابی کہاں سے ملے گی؟ پھر کامیابی کہاں سے ملے گی؟ میں تحدیث نعمت کی خاطر کہتا ہوں, بڑائی کی غرض سے نہیں. ہم لوگ گئے تھے عمرہ کے لیے, جیسے ہی جانے والے تھے تو ہماری پڑوسن جو ہے اس نے کہا کہ میں نے غوث پاک کی نیاز میرے گھر پہ رکھی ہے. ہماری اہلیہ سے اس نے کہا آپا ایسا ہے کہ میرے گھر میں سب نہیں سما سکیں گے, تو نیچے آپ کے دیور سے کہہ دیں کہ مطلب مجھے جس دن نیاز اپنے گھر میں رکھنی ہے تو میں کچھ عورتوں کو آپ کے گھر میں بٹھا کر کے کھانا کھلا دوں, تو چابی مجھے دے دیں یا آ کر کے کوئی کھول دے. ہمارے اہلیہ نے کہا ٹھیک ہے. ہو گیا, کھانا کھائے, سب آئے مہمان. ہم لوگ مدینہ شریف میں تھے, وہ آئے, کھانا کھائے, چلے گئے. دوسرے دن مجھے وہ دن بھی یاد ہے کہ سنیچر کو اس کی محفل تھی اور اتوار کو اس نے واٹس ایپ پر ہماری اہلیہ کو میسج کیا, اللہ آپ جیسی پڑوسن سب کو عطا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ. یہ بڑائی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, پریکٹیکل کر کے دیکھو, آپ کو اس کے فائدے سمجھ میں سبحان اللہ, سبحان اللہ, سمجھ میں آئیں گے. پھر اگر کوئی مصیبت آئی تو آپ بعد میں فیس کرو گے, پہلے آپ کا پڑوسی کھڑا ہوگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہم نے کیا ہی نہیں, کیا بات ہے. اللہ یہ سیکھا ہی نہیں ہم نے. یہ دین ہے, اسے بھی سیکھو, اسے بھی اختیار کرو. کسی کے لیے نیند قربان کرو,
یہاں تو حال یہ کہ رشتہ دار بیمار ہو گیا، ہاسپٹل میں پہنچا، یار یہ رات کو انہوں نے فون کیا، صبح کرتے تو کیا ہوتا، ابھی رات کی نیند خراب کر کے رات بھر ان کے ساتھ بیٹھو، لا حول ولا قوت. یہ دینداری ہے، یہ دینداری ہے، یہ اسلام ہے، یہ مسلمانی ہے. دین پیدا کرو اپنے اندر. اور قرآن نے ان ساری چیزوں کو چھوڑنے والوں کو اور ان چیزوں کے حوالے سے توجہ نہ دینے والوں کو قرآن نے دین جھٹلانے والا بتایا. دو ہی چیز ہوتی ہے، یا دین کی تکذیب یا دین کی تصدیق. تو دین کی تصدیق جو ہے وہ صرف سجدوں سے نہیں ہوتی، خدمت خلق سے بھی ہوا کرتی ہے. کہ ان کا اب یہاں ایک اور بات عرض کر دوں، ہمارے بہت سارے پڑھے لکھے ہائیلی کوالیفائڈ لوگ، اپر کلاس کے لوگ کہتے ہیں، جیسے ابھی گفتگو کے بعد لوگ کہیں گے کہ میں بھی پاسبل کچھ لوگ کہیں کہ بھائی یہ کام اگر دیکھنا ہے تو کرسچن مشنریز کے اندر آپ دیکھو، سبحان اللہ، یہ لوگ کہیں گے. لیکن میں کہتا ہوں ان کا مخلوق خدا کی خدمت کا کام بغیر مطلب کا نہیں ہے. جی وہ کسی بھی ملک پر قبضہ کرنے کے لیے گئے تو خلق خدا کی خدمت کے نام ہی سے گئے. اور یہ کیسی خلق خدا کی خدمت ہے کہ اپنی کنٹری کے لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور دوسروں کی کنٹری کے اوپر بم برساؤ. کیا یہ بھی خدمت خلق ہے؟ آج دنیا میں جہاں بھی بم برسائے جا رہے کون برسا رہا ہے؟ لیکن خدا کی قسم یہ تو اسلام ہے کہ قیدی کو بھی کھانا کھلایا جاتا ہے، ان کی رسی کو بھی ڈھیلا کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. اسلام یہ تعلیم دیتا ہے. خدمت خلق اسے کہتے ہیں کہ مزدوروں کے ساتھ ساتھ مجرموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا، یہ اسلام کی تعلیم ہے. اسلام خدمت خلق یہی نہیں کہتا کہ تم مسلمانوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، بلکہ مجرموں کے ساتھ بھی میرے مصطفیٰ نے اچھا سلوک کر کے بتایا ہے. سبحان اللہ. یہی وجہ تو تھی کہ مجرموں نے کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے. سبحان اللہ. اب یہاں نتیجتاً عرض کر دوں، کچھ لوگ خدمت کرتے ہیں فائدے کے لیے. توجہ چاہوں گا. اچھا میں سوال پوچھوں گا، آپ جواب دیں گے. غور سے سن رہے ہیں آپ لوگ؟ یار یہی والے جواب دیتے، پتہ نہیں پیچھے والے سمجھ رہے ہیں؟ آپ سن رہے ہیں؟ سبحان اللہ. سنیے، کبھی ایسا ہوتا ہے کسی یتیم کی خدمت آپ نے کر لی، اسے بڑا کیا، اس کا خیال کیا، لیکن دل میں ایک تمنا بھی ہے یار اس سے کچھ کام لیا جائے گا. اور یہی وجہ ہے کہ رات کو 2 بجے اگر کوئی کام پڑتا ہے تو اپنے بیٹے کو ڈسٹرب نہیں کرتے، یتیم کو ڈسٹرب کرتے ہیں. میرے ٹکڑے پہ پل رہا ہے، میرے کو یہ منع نہیں کرے گا، بیٹا شاید منع کر دے. یہ تو ختم معاملہ، پھر یہ معاملہ ختم ہے. امام اعظم کو دیکھو، سبحان اللہ. آپ نے ایک کو قرض دیا تھا، قرض دیا تھا ایک کو. امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت و رضوان اس کے گھر کے قریب سے گزرے، دھوپ بے پناہ تھی، اس کے گھر کی دیوار کی چھاؤں جو ہے وہ پڑ رہی تھی. آپ اگر اس کی چھاؤں سے فائدہ اٹھاتے تو کوئی نقصان نہیں تھا، لیکن آپ دھوپ میں چلنا تو پسند کرتے ہیں، لیکن جس کو قرض دیا تھا نا اس کے گھر کی دیوار کی چھاؤں سے بھی آپ فائدہ نہیں اٹھاتے. لوگوں نے کہا کہ حضور آخر ایسا آپ نے کیوں کیا؟ فرماتے ہیں میں نے قرض دیا تھا اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اگر اس کے دیوار کی سائے سے فائدہ اٹھا لیتا تو میں فائدہ کرنے والوں یا نفع یا سود لینے والوں میں کہیں شمار نہ ہوتا. یہ بے غرضی تھی. اور پھر جس خاتون جنت کی آپ ماننے والیاں ہو اور آپ اور ہم سب ماننے والے ہیں، ذرا دیکھو تو صحیح، بھوکے رہ کر کے 3 دن تک لوگوں کو کھانا کھلایا اور کہا ہم یہ نہیں چاہتے کہ تم شکریہ بھی ادا کرو، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم تم سے یہ بھی نہیں چاہتے کہ تم ہمیں شکریہ بھی کہو یا بدلہ دو، ہم نے تو جو کچھ کیا اللہ کے لیے کیا. یہ بات یاد رکھیں،
مخلوق کے خدا کی خدمت فائدہ اٹھانے کے لیے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو. اور یہ چیز ایسی ہے کہ جب اللہ کی رضا کے لیے کرو گے تو پروردگار دنیا میں بھی اجر دے گا اور آخرت میں بھی اجر عطا فرمائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ میرا آج کا میسج ہے، سبحان اللہ. آج کا پیغام ہے. خدمت خلق اپنی ذمہ داری سمجھو. آپ کو پتہ چلے کوئی فلاں بیمار ہے، پہنچ گئے، کسی کا یہ پرابلم ہے، کھڑے ہو گئے اس کے پرابلم کے سولوشن کے لیے. آپ اس چیز کو بھول جائیے کہ وہ آپ کے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہے، یا آپ کو تھینکس کہے گا یا نہیں کہے گا، شکریہ کہے گا یا نہیں کہے گا، جزاک اللہ کہے گا یا نہیں کہے گا. آپ ان لوگوں کی طرف توجہ مت دو، ان کی خدمت کرو اور جزا کی امید اللہ سے رکھو، اس لیے کہ یہ جزا دے گا اپنی شان کے مطابق، مولا بدلہ دے گا اپنی شان کے مطابق. خیال کریں گے نا انشاءاللہ. آج سے خدمت خلق یہ اپنی ذمہ داری سمجھیں. ایسی تنظیمیں ہونی چاہیے اہل سنت و جماعت کی کہ جو کہیں بھی شہر کے اندر کسی مسلمان کو، سنی صحیح العقیدہ کو کوئی پریشانی لاحق ہو تو پہنچ کر کے اس کی غربت کے اندر، اس کی پریشانی میں اس کی مدد کے لیے کھڑے ہو جائیں، اس کا تعاون کریں، اس کا خیال کریں. انشاءاللہ العظیم اس کا اجر مولا اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل دونوں جہاں میں عطا فرمائے گا. نماز کی بھی پابندی کرو، فرائض کی بھی پابندی کرو اور خدمت خلق کو اپنی ذمہ داری سمجھو. خبردار کسی یتیم کو دھکا دے کر اپنے یہاں سے مت نکالنا. خبردار کسی مسکین کو بھوکا دیکھ کر آپ کبھی ایسا نہ ہو کہ ان کو کھانا کھلانے کے لیے تیار نہ ہو، بلکہ آپ اس کو کھانا کھلائیں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی یاد رکھیں طاقت نہیں کھلانے کی تو دوسروں کو کھلانے کے لیے ابھاریں. اور برتنے کی چیز اگر کوئی مانگے تو آپ اسے دیں. اب یہاں اور ایک چیز سن لیں. پڑوسی کی 3 قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ 3. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک پڑوسی ایسا ہے جو مسلمان بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے اور پڑوسی بھی ہے. سبحان اللہ. ایک شخص ایسا ہے جو آپ کے پڑوس میں رہتا ہے، وہ آپ کا پڑوسی بھی ہے، مسلمان بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے. اگر اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو 3 گنا اجر ملے گا. سبحان اللہ. پڑوسی کا اجر، رشتہ داری کا اجر اور اچھے سلوک کا اجر. ٹھیک ہے نا. دوسرا ایسا پڑوسی ہے آپ کا جو پڑوسی ہے اور مسلمان بھی لیکن رشتہ دار نہیں. 2 چیز، پڑوسی مسلمان ہے لیکن رشتہ دار نہیں. اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو حضور فرماتے ہیں 2 گنا اجر ملے گا. لیکن ایک پڑوسی ہی ہے، مسلمان نہیں ہے، نہ رشتہ دار ہے. سرکار فرماتے ہیں اس سے بھی اچھا سلوک کرو، اس پر تمہیں 1 اجر ملے گا. سبحان اللہ. اس پر 1 اجر ملے. تو پڑوسی تمہارا غیر مسلم بھی ہو تو اچھا سلوک کرنے کے لیے اسلام نہیں روکتا. اللہ. یہ ہمارے مذہب کی تعلیم ہے. اللہ مجھے آپ سب کو توفیق نصیب فرمائے اور پروردگار جل جلالہ قرآن و حدیث پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سنی دعوت اسلامی کو خوب پھیلائیں، تعلیم کو عام کریں، محنت و مشقت کریں. اللہ رب العزت ہم سب سے وہ کام لے جس سے اللہ بھی راضی ہو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوں. وما علینا الا البلاغ.